السلام علیکم ناظرین، یہ ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز ہے۔ عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی اہم عالمی اسلامی خبروں کی چند اہم سرخیاں کچھ اس طرح ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں نقاب پر پابندی کے فیصلے کو اقوام متحدہ نے بتایا انتہائی افسوسناک۔ امریکی انتظامیہ کی افغانی صدر کو خط کے ذریعے نصیحت، کہا طالبان سے کرے معاہدہ ورنہ امن کا قیام ناممکن۔ بائیڈن حکومت نے ہٹائی ٹرمپ کے عائد کردہ 13 مسلم ممالک کے مسافرین پر سے پابندی۔ سنگاپور میں بڑھتی انتہا پسندی کو روکنا ضروری، اسلاموفوبیا بڑھنے کے ماہرین کے اشارے۔ سعودی خواتین میں بڑھ رہی ٹیکنالوجی میں دلچسپی، بازار میں 87% خواتین ملازمین میں اضافہ۔ اور الجزائر کے دباؤ کے بعد 50 سال بعد فرانس جاری کرے گا جنگی جرائم کی دستاویزات۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ سوئٹزرلینڈ میں نقاب پر ریفرنڈم کے ذریعے پابندی عائد کرنے کے فیصلے کو اقوام متحدہ نے انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس آفس یعنی OHCHR نے اس سمت میں کہا کہ سوئٹزرلینڈ نے اس گروپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے جہاں مسلم خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ ایک افسوسناک قدم ہے۔ گزشتہ ہفتے سوئٹزرلینڈ میں دائیں بازو کی انتہا پسند پارٹی کی جانب سے عوامی رائے دہی کی پیشکش کی گئی تھی۔ عوامی مقامات پر چہرے کو ڈھانکنے کے لیے قوانین بنائے جانے کے لیے یہ رائے دہی کی پیشکش کی گئی تھی۔ حالانکہ حکمراں پارٹی اور سوئس پارلیمنٹ اس موقف میں نہیں تھی، لیکن دباؤ کے تحت عوامی رائے دہی لی گئی جس میں معمولی اکثریت کے ساتھ عوامی مقامات پر چہرے ڈھکنے پر پابندی عائد کرنے کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اس فیصلے کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ریفرنڈم میں حجاب یا برقعے کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ صرف چہرہ نہ ڈھکنے سے متعلق قانون بنائے جانے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ اس قانون سے سب سے زیادہ متاثر مسلم خواتین ہوگی۔ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس آفس کی ترجمان روینہ شامداسانی نے کہا کہ اس سوئس عوامی فیصلے سے خواتین کی مذہبی آزادی سلب ہوگی، جس سے انسانی حقوق کا بڑے پیمانے پر ضیاع ہوگا۔ امریکی بائیڈن انتظامیہ نے افغانی صدر اشرف غنی کو ملک میں قیام امن سے متعلق 4 نکات پر مبنی ایک خط لکھا ہے۔ اس میں طالبان کو ہمراہ لے کر چلنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ یہ خط امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے امریکی خصوصی ایلچی برائے افغانستان زلمہ خلیلزاد کو پیش کیا ہے۔ خط میں لکھا گیا تھا کہ امن معاہدے سے طالبان کی دوری طالبان ہی کو طاقتور بنائے گی۔ 4 نکات پر مبنی امریکی خط میں قیام امن کے لیے ایران، چین، روس، پاکستان اور بھارت کے وزراء دفاع کی مشترکہ ملاقات، ترکی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں معاہدے کو حتمی شکل دینے اور خلیلزاد کو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان سیز فائر اور امن سے متعلق خصوصی معاہدہ تیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ افغانی حکومت کو خبردار کیا گیا ہے کہ امریکی فوجیوں کے مئی 2021 سے افغانستان سے نکل جانے کے بعد طالبان پھر سے اکثر علاقوں پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 13 مسلم ممالک کے شہریان پر امریکی سفر پر پابندی عائد کی تھی، جسے نئی امریکی حکومت نے تبدیل کرتے ہوئے اس پابندی کو ختم کر دیا ہے۔ جو بائیڈن نے صدر بننے کے پہلے ہی دن مسلم ممالک پر عائد پابندی کو داغدار حرکت قرار دیا تھا۔ اب امریکی حکومت کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ پابندی عائد کیے گئے ممالک سے 20 جنوری 2020 کے بعد ویزا کے لیے درخواست دینے والے افراد امریکہ کے لیے دوبارہ ویزا کی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ دسمبر 2017 سے اب تک 40,000 کے لگ بھگ افراد کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ٹرمپ دور حکومت کے آخری دن جن ممالک کے مسافرین پر سے پابندی ہٹائی گئی تھی، اس میں میانمار، ایریتریا، ایران، کرغستان، لیبیا، نائجیریا، شمالی کوریا، صومالیہ، سوڈان، سیریا، تنزانیہ اور وینزویلا اور یمن شامل ہیں۔ ایشیائی ملک سنگاپور میں بڑھتے انتہا پسند معاملوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے ضروری ہے۔ اس طرح کی خبر معروف ویب سائٹ دی ڈپلومیٹ پر شائع کی گئی ہے۔ خبر میں حال ہی میں سنگاپور میں دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیے گئے 16 سالہ نوجوان لڑکے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جو نیوزی لینڈ میں مساجد کے دہشت گرد حملوں سے متاثر تھا۔ اس کے علاوہ اسلاموفوبک اثرات کے تحت باحجاب خاتون کو دہشت گرد پکارنا، ایک طالب علم کا مسلم مخالف پوسٹ کرنا، دوسرے مدرسے طالب علم پر چینی شخص کے حملے، اس طرح کے معاملات کا حوالہ دیتے ہوئے ویب سائٹ پر سنگاپور کے انسداد دہشت گردی عملے کو فوری رائٹ ونگ کے بڑھتے اثر رسوخ کم کرنے کے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں بڑھتے نفرت اور اسلاموفوبیا کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ کبھی سعودی عرب میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی عائد تھی، لیکن اب اس ملک میں خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کی ٹیکنالوجی میں دلچسپی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ سعودی نائب وزیر برائے IT انجینئرنگ نے کہا کہ ملک میں خواتین کے IT سیکٹر میں پہلے 7% حصہ داری تھی، جو پچھلے 3 سالوں میں بڑھ کر 25% تک ہو چکی ہے۔ وزیر نے کہا کہ G20 گروپ میں سعودی عرب تیسرے نمبر پر ملک ہے۔
जहां ख्वातीन ने इस शोबे में बेहतरीन खिदमत अंजाम दी है। प्रिंसेस नूरा बिन्त अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी की निगराकार डॉक्टर इनास अलीसा के मुताबिक यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करने वाले तलबा में 54% तालिबात हैं। सऊदी अरब के वज़ीर बराए इंसानी वसाइल माजिद अल दहाबी के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2020 में सऊदी अरब बाज़ार में नए मुलाजिमीन में 87% ख्वातीन का शुमार है। फ्रांस माजी में अपने 9 आबादियात अलजायर में किए गए जंगी जराइम पर 50 सालों बाद रिपोर्ट शाये करेगा। इस सिमत में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से 1970 तक अलजायर से मुतालिक फ्रांसीसी दस्तावेज़ात को जल्द अज जल्द आम करने की हिदायत भी दी गई है। फ्रांसीसी सदर का ये फैसला उस वक्त मंजराम पर आया जब गुज़िश्ता हफ्ते अलजायर के दबाव के बाद फ्रेंच हुकूमत को कबूल करना पड़ा था कि फ्रांसीसी एजेंसियों ने 1957 में अलजायर के मुजाहिद आज़ादी अली बूमंजल को अजियत देकर हलाक किया था। हालांकि जनवरी में मैक्रोन ने बतौर सदर फ्रांस की जानिब से माफ़ी मांगने से इनकार किया था। ताहम बैनुल-अक़वामी मामलात में शफाफियत की ग़रज़ से मैक्रोन ने नौआबादियत के दौर में किए गए मज़ालिम को कबूल करने का ऐलान किया है। फ्रांस के इस फैसले का अलजायर ने खैर मक़दम किया है। फ्रांस और अलजायर के दरमियान 1954 से 1962 के जंग में अलजायर से अगवा किए गए 2200 अफराद के कत्ल का फ्रांस पर इल्ज़ाम है और इस हकीकत को कबूल करने फ्रांस पर अलजायर दबाव डालता रहा है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस के लिए आलमी शब रोज़ में आज की अहम आलमी ख़बरें। दीगर तज़किये और तबसरे आप मिली वॉइस के फ़ेसबुक यूट्यूब अकाउंट्स पर भी देख सकते हैं। मिली वॉइस को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।